پاکستان میں پیٹرولیم اسٹوریج بڑھانے اور توانائی منصوبوں میں توسیع کا فیصلہ۔ گوادر میں آئل ریفائنری کے قیام کے لیے سعودی عرب کی جانب سے $10 ارب سرمایہ کاری متوقع۔ منصوبہ سعودی کمپنی آرامکو اور پاکستانی اداروں کی شراکت سے تجویز۔ 60% سرمایہ کاری سعودی عرب اور 40% پاکستانی کمپنیاں کریں گی۔ منصوبے میں PSO، OGDCL اور PPL سمیت دیگر اداروں کی شمولیت۔ ریفائنری کی یومیہ پیداوار صلاحیت 4 لاکھ بیرل تک ہونے کا امکان۔ ٹیکس مراعات پر بھی غور۔ سعودی وزارت توانائی کا اہم بیان جاری۔ ایسٹ ویسٹ آئل پائپ لائن بحال ہو گئی۔ پائپ لائن سے 70 لاکھ بیرل یومیہ تیل کی ترسیل دوبارہ شروع۔ منیفا آئل فیلڈ میں 3 لاکھ بیرل یومیہ پیداوار بحال۔ حریص فیلڈ میں پیداواری صلاحیت کی مکمل بحالی کے لیے کام جاری۔ سعودی عرب میں 98 آکٹین پیٹرول کی قیمت میں اضافہ، نئی قیمت 3.83 ریال مقرر۔ سعودی عرب میں 91 آکٹین پیٹرول کی قیمت 2.18 ریال اور 95 آکٹین پیٹرول کی قیمت 2.33 ریال پر برقرار ہے۔ ایران سے کوئی حتمی معاہدہ نہ ہو سکا، بغیر ڈیل واپس جا رہے ہیں۔ ایران نے ہماری شرائط قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ امریکی نائب صدر JD وینس نے کہا 21 گھنٹے طویل مذاکرات، متعدد اہم امور پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ یورینیم افزودگی اور جوہری ہتھیاروں سے متعلق خدشات مرکزی نقطہ رہے۔ امریکہ کی ریڈ لائنز واضح، ایران کو قابل قبول اور ناقابل قبول نکات بتا دیے گئے ہیں۔ شہباز شریف اور عاصم منیر کی سفارتی کوششوں کو امریکی نائب صدر کا خراج تحسین۔ اہم عالمی اور علاقائی معاملات پر گزشتہ 24 گھنٹوں میں مذاکرات ہوئے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق آبنائے ہرمز جوہری پروگرام اور پابندیوں کے خاتمے پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ ایران کے خلاف جنگ کے مکمل خاتمے اور خطے کی صورتحال زیر بحث آئی۔ سفارتی عمل کی کامیابی دوسرے فریق کی سنجیدگی اور نیک نیتی سے مشروط ہے۔ غیر قانونی اور حد سے زیادہ شرائط سے گریز کیا جائے۔ عالمی برادری ایران کے جائز حقوق کو تسلیم کرے۔ اسلام آباد میں امریکہ ایران مذاکرات کے متعدد دور مکمل۔ دونوں ممالک نے وزیر اعظم کی اپیل پر مثبت رد عمل دیا۔ اسحاق ڈار نے کہا JD وینس اور باقر غالباف کی قیادت میں اعلیٰ سطح وفود نے شرکت کی۔ عاصم منیر اور اسحاق ڈار کی مؤثر سفارتی معاونت، فریقین کے درمیان تعمیری بات چیت، پاکستان کا سہولت کار کردار جاری رکھنے کا اعلان، سیز فائر برقرار رکھنے اور خطے میں امن کے لیے مثبت عزم کا اظہار۔ ایران سے معاہدہ ہو یا نہ ہو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، امریکی صدر نے کہا۔ امریکہ ایران کو شکست دے چکا ہے، جنگ جیت چکا ہے۔ ایران کی نیوی، فضائی اور دفاعی نظام تباہ کر دیا گیا۔ ایرانی قیادت کو ختم کیے جانے کا دعویٰ۔ آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگوں کی صفائی کا عمل جاری رکھنے کا بیان۔ مائن صاف کرنے والے جہاز موجود ہیں، ممکنہ خطرات سے نمٹ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے نکاسی آب منصوبے جون سے پہلے مکمل کرنے کا ہدف دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں 15 شہروں میں جاری سیوریج اور بارش کے پانی کے نکاسی کے منصوبوں پر 24 گھنٹے جاری رکھنے کا حکم دیا گیا۔ مونسون سے قبل نکاسی آب نظام کی مکمل بہتری یقینی بنانے کی ہدایت۔ مختلف شہروں میں سیوریج اور ڈرینیج پروجیکٹس پر تیزی سے کام جاری۔ 2265 کلومیٹر سیوریج لائن پر 189 کلومیٹر بارش کے پانی کی پائپ لائن بچھائی جائے گی۔ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی میں امتحانی مراکز کی تبدیلی، قیام اور مبینہ بدعنوانی کا معاملہ۔ صوبائی وزیر محمد اسماعیل راہو کی ہدایت پر اعلیٰ سطحی فیکٹ فائنڈنگ انکوائری کمیٹی قائم۔ کمیٹی 15 روز میں تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ صوبائی وزیر کو پیش کرے گی۔ کمیٹی کے اسپیشل سیکریٹری محکمہ جامعات اور بورڈز کنوینر ہوں گے۔ چیئرمین ٹیکنیکل بورڈ اور ایڈیشنل سیکریٹری بورڈز بطور ممبران شامل۔ وزیر جامعات اور تعلیمی بورڈ کمیٹی ملوث افسران اور ملازمین کی نشاندہی کرے گی۔
کراچی کے سائٹ ایریا میں رینجرز اور سی ٹی ٹی کی مشترکہ کارروائی، انتہائی مطلوب دہشت گرد نور عالم کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم فتنہ خوارج نیٹ ورک کا اہم رکن اور متعدد حملوں میں ملوث تھا۔ جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور آئی ای ڈی واقعات میں ملوث رہا۔ کارروائی کے دوران اسلحہ، ایمونیشن اور بارودی مواد برآمد کر لیا گیا۔ سی ٹی ڈی کے مطابق مزید نیٹ ورک کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے۔